لیڈیز اینڈ جنٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. میں کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک تو مارکیٹ میں کچھ افواہیں ہیں اس کے حوالے سے، اور کچھ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو نیو پروموشن آئی ہے $25 کے حوالے سے، اس کے لیے بھی مجھے آپ سے بات کرنا ہے. اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں ایسی کہ جو جن کو بہت زیادہ تکلیف ہے، لاکھوں لوگوں کا درد جن کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، لاکھوں لوگوں کے جو سو کالڈ یو کین سے کہ ترجمان بنتے ہیں، ان کا لب و لہجہ، ان کی گفتگو. تو خیر، فرسٹ آف آل تو میں آنا چاہوں گا کہ جو اس وقت مارکیٹ کے اندر افواہیں ہیں، گزارش میں صرف اتنی کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں نانا کرتے ہوئے اپراکسیمیٹلی کوئی 1500، 1600، 1800 ڈفرینٹ کمپنیز جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اسکیمرز کی کمی نہیں ہے. جہاں اچھی کمپنیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ پھر اسکیمز بھی ہوتے ہیں اور لوگ آتے ہیں. اب اس وقت جو ایک چیز چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی فلاں کمپنی بند ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں ہوگی. اچھا، اب ان کے لیے افواہیں کیا پھیلائی جاتی ہیں کہ جی فلاں کمپنی جو ہے وہ کیش ورتھ کے اندر ضم کر دی گئی ہے. اور ابھی جو اطلاعات ہیں کہ شاید آنے والے ہفتے 10 دن کے اندر 3-4 بڑے نام، بڑی کمپنیاں وہ بھی شاید آپ کو مارکیٹ میں نظر نہ آئیں. یہ افواہیں ہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان کا بھی کیش ورتھ کے ساتھ مرجر ہو جائے گا؟ گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہوتی ہے؟ نیٹ ورکر ہوتا ہے. اگر کوئی ایک کمپنی بند ہو جائے تو وہ پھر خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے. سابقہ تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کسی اچھی کمپنی میں جاتا ہے. اب اگر کوئی کمپنیاں بند ہو گئیں، یا جس طریقے سے سن رہے ہیں آنے والے ہفتے 10 دن میں کچھ بڑی کمپنیز جن کی بڑی وہ تھی، ایک ریپیوٹ تھی مارکیٹ میں، وہ اگر جا رہی ہیں اور ان کا کوئی لیڈر اگر کیش ورتھ کو جوائن کرتا ہے اور اس کے اپنے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں اور وہ ان گروپس کا صرف نام چینج کرتا ہے، پہلے اس نے کسی اور کمپنی کا نام رکھا ہوا تھا، اب اس نے نام چینج کر کے اپنے گروپ کا نام کیش ورتھ رکھ دیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ کیا اس کمپنی کے ساتھ کیش ورتھ کا مرجر ہو گیا؟ کوئی جوائنٹ انوینچر ہو گیا؟ نو. میں صرف سمپلی آپ سے اتنی بات کروں گا کہ یہ ایک شیطانی مخلوق ہے اور کوئی نہیں ہے. ہمارے اپنے ہی ہیں، قابل احترام احباب ہیں جو مختلف گروپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے ماشاءاللہ بیلچے بھر بھر کے انہوں نے بی فار یو سے بھی کمایا، اور بی فار یو جانے کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے دنیا کی کوئی کمپنی چھوڑی نہیں ہے. جہاں پہ بھی بات ہوئی تو آگے سے پتہ یہ چلتا ہے اچھا جی سب تسی اتھے بھی ہے ہو. تو چونکہ وہ پھر ایسے رولڈ گولڈ ہو گئے، وہ کیا میں اس کو کہوں، وہ لڑکتے ہوئے پتھر ہو گئے کہ اگر 10 کمپنیوں کی بات ہوئی تو 10 میں بھی ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا گیا، دنیا جانتی ہے. اب جب کیش ورتھ آئی تو یہ ایک فیکٹ ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے ہے کہ ہر لیڈر یہ سمجھتا ہے، اور لیڈر اس وقت تک بک نہیں سکتا جب تک وہ یہ کنونس نہ کر سکے کہ بغیر لیڈرز کی کمپنی نہیں چل سکتی. ان کی ایکسپیکٹیشن بھی یہی تھی کہ اگر ہم نہیں تو کیا کیش ورتھ چل سکے گی. لیکن ہم نے روایت سے ہٹ کے ایک ڈیفرنٹ قدم لیا، ایکویلٹی کی بنیاد پہ لیا، پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پہ لیا. جو آ گیا بھائی سسٹم سامنے رکھ دیا، یہ سسٹم ہے. ناؤ اٹس اپ ٹو یو. جنہوں نے لبیک کہا وہ پہلے آ گئے، وہ اپ لائنز میں آ گئے. اب احباب کا شکوہ یہ ہے کہ ہماری ٹیمیں ہمیں کہتی ہیں کہ جی آؤ جی ساڈے نال جوائننگ لگاؤ، تو سر اے کوئی چنگی گل تے نہیں ہے گی. میرا ان تمام احباب سے صرف ایک ہی کوشچن ہوتا ہے کہ کیا آپ کا راستہ کسی نے روکا ہوا تھا؟ آپ کو کسی نے منع کیا تھا؟ اور
अच्छी लीडरशिप की जो बेसिक क्वालिटी होती है वो एक वक्त में रहनुमाई कर रहा होता है तो दूसरे वक्त में वो फॉलो भी कर रहा होता है। बाकी ये रब की तकसीम है, रिस्क की तकसीम जो होती है वो चाहे बी फॉर यू थी तो चाहे वो कोई भी कंपनी हो या कैश वर्थ हो, ये नसीब की बात है, ये रब की तकसीम है। वो जिसे चाहे नवाज दे, वो जिससे चाहे उससे वापस ले ले। गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि इस तरह की जो अफवाह साज कम जो बैठे हुए हैं शैतानी रूहें ग्रुपों में, उनको जस्ट अवॉइड करें। दूसरी चीज कि अल्लाह की ऐसी भी मखलूक है, आपको पता है, कि जिनको बस उनके दिल फटने पे आ जाते हैं। लाखों लोगों का इतना दर्द है उनको कि बस अल्लाह माफी दे, अल्लाह पाक उनको सेहत दे। उस दर्द की वजह से वो बेचारे बड़े बेचैन रहते हैं और वो गुफ्तगू करते हुए वो ये भी भूल जाते हैं कि वो किसके लिए क्या बात कर रहे हैं। क्या ये लबो लहजा, ये लफाजी उनको जेब देती है? बहरहाल वो भी जारी और सारी हैं। दुख सिर्फ इस बात का होता है कि जिसने लाखों लोगों को अकोमोडेट करवाने का दावा किया, जब भी कोई प्रैक्टिकल स्टेप लिया गया तो उसने 1.5 इंच की मस्जिद जो है वो डेफिनेटली अलग जरूर बनाई कि ना मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं। तो मैं तमाम अहबाब से सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूंगा कि इस मैं से निकलें। अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर सैकड़ों लोगों के रोजाना की बुनियाद पे अगर विड्रॉल्स जा रहे हैं, सैकड़ों चूल्हे अगर जल रहे हैं, तो कल इंशाल्लाह ये हजारों में जाएंगे, हजारों से ये लाखों में जाएंगे। और ये मेरा आपके साथ वादा है, जो इस काफले का साथी होगा, मैं कैटेगोरिकली बड़ा लाउड एंड क्लियर ये बता रहा हूं, जो कैश वर्थ के इस काफले का हम सफर होगा, जो इस कंपनी को कंपनी बनाने में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा, जिस तरह रोल प्ले करने का हक होता है, इंशाअल्लाह राजा रियाज ना तो उसे कभी मायूस करेगा, ना उसके एंड यूजर को महसूस करेगा। सैफुर रहमान नियाजी का केस 4 महीने चलता है, 6 महीने चलता है, 10 साल चलता है, मुझे उस चीज से कोई सरोकार नहीं है। लेकिन जिन्होंने राजा रियाज की आवाज पे लब्बैक कहा और उन्होंने वाकई वो जिसे पंजाबी में कहते हैं गोंगलों तो मिट्टी लाने वास्ते कैश वर्थ उन्हें ज्वाइन नहीं किया, जो दिलो जान से हमारे साथ चलेंगे, ये मेरा आपके साथ वादा है, सिर्फ वो लोग और उनके एंड यूजर्स, इंशाअल्लाह हम उनको अकोमोडेट करेंगे। सिर्फ तकलीफ इस बात की है कि इसने तो प्रैक्टिकल स्टेप दे दिया, एक प्रैक्टिकल उसने स्टेप लिया है। बाकी जितने भी अहबाब हैं वो सिर्फ बातें हैं, कोई प्रैक्टिकल स्टेप अभी सामने नहीं आया। तो लिहाजा मैं रिक्वेस्ट इतनी करूंगा कि आपने अपनी सिर्फ सोच बदली, सोच बदलने से आपका घर का निजाम ही बदल गया। अल्लाह का शुक्र अदा करें, सजदा रेज हूं। सिर्फ सोच बदलते जाएं, देखें आपके हालात किस तरीके से बदलते हैं। बाकी अहबाब की जो रिक्वेस्ट थी कि जी एक नेटवर्क बन गया फ्री डॉलर्स की सूरत में, माशाल्लाह लोगों के चूल्हे भी जलना शुरू हो गए, लेकिन बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, उनके लिए कोई छोटी इन्वेस्टमेंट से एटलीस्ट वो सिस्टम के अंदर एंटर हो जाए। तो उसके लिए कंपनी ने 20 जनवरी से लेकर 31 जनवरी की जो प्रमोशन दी है, $25 में कोई भी दोस्त उसमें ज्वाइन हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंफ्यूजन चल रहा है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये प्रमोशन 20 जनवरी से स्टार्ट हुई है और किस आईडी नंबर से स्टार्ट हुई है। मेरा ख्याल ये है कि 25,792 मेरा ख्याल उसका वो नंबर है, मुझे सही जुबानी याद नहीं है। 25,792 से ये प्रमोशन स्टार्ट हुई है। बट एक सिंपल फार्मूला क्या है कि 20 तारीख की डेट में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है वो इस प्रमोशन में है, जिसकी 20 एंड ऑनवर्ड में ज्वाइनिंग नहीं है, जिसकी 19 तारीख तक ज्वाइनिंग हुई है, उसका इस प्रमोशन के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। 20 एंड ऑनवर्ड वाले तो $25 डिपॉजिट कर सकते हैं, 19 तारीख वाले 25 डिपॉजिट नहीं करेंगे, वो 50 ही करेंगे। अब अगला एक इशू ये आ रहा है कि अहबाब $25 डिपॉजिट करवाते हैं और वहां पे लिखते हैं $50
میں ریپیٹ کروں گا, $25 ڈپازٹ کرتے ہیں, وہاں لکھتے ہیں $50, جس کی وجہ سے سسٹم, چونکہ وہ ایک سافٹ ویئر ہے, اس کو نہیں پتا, وہ اٹھا کے ایک سائٹ پہ مار دیتا ہے, جس کی وجہ سے میٹرز ڈیلے ہو رہے ہیں. لہذا ایکوریٹ ڈپازٹ لگانا سیکھیں. میں ریپیٹ کروں گا, ایکوریٹ ڈپازٹ لگانا سیکھیں, ایکوریٹ ودڈرال لگانا سیکھیں. آپ نے اپنے نیٹ ورک میں ہی کسی کی جوائننگ لگانی ہے تو وہ لگانے کا طریقہ سیکھیں. اس پہ کتنی فیس کٹتی ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ ری انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کتنی فیس لگتی ہے اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. سیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ خود بخود سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. صرف اتنی بات ذہن میں رکھیے گا, 19 تاریخ تک کے جتنے احباب ہیں وہ سابقہ کرائیٹیریا پہ رہیں گے. 20 سے لے کے 31 والے جتنے ہیں صرف وہ ہوں گے جو $25 کے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں. آخری بات, جس نے اپنا ڈپازٹ پہلے کروا لیا اور اپنے فرسٹ لیول کا ڈپازٹ اس نے کمپلیٹ کرا لیا, یہ آنے والے وقت کے ہیروز ہوں گے. یہ میرے ورڈز جو ہے وہ یاد رکھیے گا. ریزن, بے شمار ایسے احباب ہیں جنہوں نے سائن اپ کیا, ان کو سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے جوائن کر لیا, اپنا ڈپازٹ لگایا نہیں. وہ جو نیچے سینکڑوں والے تھے انہوں نے اپنے ڈپازٹ لگا دیے, اب ان کو کمیشن تو نہیں آئے گا, بونس تو ان کو نہیں آئے گا. لاس کرنے کے بعد ڈپازٹ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس چیز کو یقینی بنائیں. فرسٹ آف آل اپنا ڈپازٹ کریں, پھر اپنے فرسٹ لیول کا ڈپازٹ کروائیں. اس ترتیب سے اگر نیچے کی طرف اگر آپ جائیں گے تو کسی کا بھی نقصان نہیں ہوگا, سارے احباب کمائیں گے. مقصد لوگوں کے چولہے جلانا ہے. کام بھی کریں اور چولہا بھی نہ جلے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ تو ذرا سسٹم کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اگر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا. مزید بھی کچھ اپڈیٹس ہیں جو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, اور اللہ نے چاہا تو جس طریقے سے احباب کام کر رہے ہیں بہت جلد آپ کے سامنے عمرہ اور دبئی ٹور اچیورز ہوں گے. ونس اگین میں پھر اس چیز کی تردید کرتا ہوں کہ جو کمپنیاں بند ہو چکی ہیں یا جن کے بارے میں ابھی افواہیں ہیں وہ خبریں ہی ہیں کہ بند ہونے والی ہیں, کیش ورتھ کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے. کوئی کمپنی کیش ورتھ میں مرج نہ ہو رہی ہے, نہ کوئی جوائنٹ وینچر ہو رہا ہے. تو ایسی تمام افواہوں پہ کان مت دھریں. تھینک یو ویری مچ.